اللہ 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 بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ 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 ودھا دی صورت یارو دس دیے ودھا دی صورت یارو دس دیے سب تو پہلے نعت سناوندا اللہ اے سب تو پہلے نعت سناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ 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 جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے اونوں اپنا حرم وکھاوندا اللہ اے اونوں اپنا حرم وکھاوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ 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 پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں کیوں کہ کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ اے گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب یہ تھے حکیم فیض سلطان صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت آپ نے حاصل کی اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور جب بھی ہماری خصوصی پروگرامز یا ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو حکیم فیض سلطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آج ہماری خصوصی دعوت پر آج کے دن کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے سید الایام آج کے دن کی مناسبت سے کیونکہ پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے تو پروگرام کا آغاز ہوا اس خوبصورت حمد باری تعالیٰ سے تو معزز مہمانوں کو یہاں پہ خوش آمدید کہوں گا آج کے موضوع کی طرف آئیں گے آج کے دن کے حوالے سے پروگرام میں عموماً گفتگو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک کیونکہ اب قریب ہے اب ماہ مبارک کی طرف جانا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنی ہیں معاملات کو اپنے بہتر بنانا ہوگا یہ سارے معاملات ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل تعالیٰ معاملات جو ہے وہ جاری رہیں گے اسی مناسبت سے آج بات کرنی ضروری ہے آج کے دن کے حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو ہوگی اور ساتھ ہی ماہ مبارک کے حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے ہمارے جو معزز مہمان ہیں اسٹوڈیوز میں موجود انہیں سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی مفتی محی الدین احمد منصوری صاحب آج ہمارے مہمان ہیں عالم دین ہیں ان کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا بہت شکریہ آپ کا حکیم فیض سلطان صاحب بھی تشریف فرمائے جن سے ہم نے آج پروگرام کا آغاز کیا ان کو بھی خوش آمدید بہت شکریہ فیض بھائی مفتی صاحب سب سے پہلے ماہ مبارک کے حوالے سے گفتگو ہوگی ماہ مبارک کیونکہ قریب ہے معمولات کو بہتر بنانا ضروری ہے اس مناسبت سے ہم نے پچھلے کئی پروگرامز میں گفتگو کی ہے اور اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم فریضہ اب ادا کرنے جا رہے ہیں لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں اتنا الجھ کر رہ گئے ہیں اور میں اکثر پروگرامز میں اپنے گفتگو کرتا ہوں جو ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں معاشرتی مسائل ہیں جس کی وجہ سے جنم لے رہا ہے اس کی وجہ سے اس فریضے کی انجام دہی میں بہت ساری کوتاہیاں ہو رہی ہیں کیسے ان خامیوں کو دور کیا جائے ان پہ قابو پایا جائے
اس حوالے سے میں چاہوں گا آج تھوڑی گفتگو ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. یاسر بھائی مسائل تو ہوئے، مسائل ہوتے بھی ہیں، مگر مسائل کو سمیٹنا یہ انسان کی فطرت میں ہے. بہت ایسا ہی انسان اگر چاہے تو مسائل کو سمیٹ سکتا ہے، اگر نہ چاہے تو کبھی بھی مسائل نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات کسی بھی زندگی کے کسی بھی بڑے کام کو جب کرنے جائے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں کہ خواہشات تو کسی کی پوری نہیں ہو سکتی، بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. ضروریات پوری ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو پوری ایک وادی مل جائے خزانوں کی اور زیورات کی، مال و دولت کی، وہ پھر دوسری ایک وادی کی تلاش کرے گا اور اس کی خواہش کرے گا. ایسا ہی انسان کا پیٹ جو ہے نا صرف مٹی ہی بھر سکتا ہے، یعنی موت ہی. تو انسان ضروریات کو لے، خواہشات کے پیچھے نہ بھاگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے 2 مہینہ پہلے رمضان کی تیاری فرماتے تھے. بالکل ایسے بجا فرمایا. جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ دعا فرماتے کہ اللہ رمضان اور شعبان اور رجب میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو اس حدیث یہ صرف چھوٹی سی دعا نہیں ہے بلکہ اس میں پوری رمضان کی حقیقت موجود ہے. بے شک آپ رمضان کتنی قیمتی سرمایہ ہے کہ نبی آخر زمان سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پانی کی تمنائیں کر رہے، دعائیں کر رہے. تو اس کے اندر بہت سارے خزانے، برکات اور رحمتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جو عموماً ہمیں نظر نہیں آتا. اگر ہم صدق دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اجمعین کے نقش قدم پر چل کر اگر رمضان کی جستجو کرے، رمضان کو تلاش کرے تو صرف رمضان حاصل نہیں ہوگی، رمضان کے تمام برکات بھی حاصل ہوں گے. ورنہ اس وقت تو رمضان تو ایسا ہے کہ لوگ رمضان اللہ کو قریب کرنے کا مہینہ تھا، رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ تھا. اس وقت ہمارا ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم رمضان، ہمارے لیے رمضان شاپنگ کا مہینہ ہے، ایسے ہی ہمارے لیے رمضان جو ہے کھانے کا مہینہ ہے کہ اللہ نے جو ہے نا کھانے کی اجازت دی ہے، افطار کریں. ہمارے لیے رمضان جو ہے بس اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا مہینہ ہے. جبکہ رمضان تو حقیقت میں جب دیکھیں تو رمضان غم خواری کا مہینہ ہے. بہت خوب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان سے پہلے اپنے زکوٰۃ کو نکالتے تھے اور نکال کے مستحقین تک پہنچاتے تھے تاکہ ان کا رمضان اچھا ہو جائے. بے شک ایسا. ان کو وہ بھوکا نہ رہے، ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. رمضان کی تمام برکات تو اپنی جگہ پر ہے ہی، مگر رمضان میں جو بیسک ہمیں کرنے کی جو چیزیں ہیں اس میں یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ صرف اپنے آپ کو نہ دیکھیں. صرف ہماری توجہ جو ہے نا، ابھی رمضان سے پہلے ہم آ رہے تھے صبح یہ امتیاز کے سامنے ایسے رش لگا ہوا ہے کہ بس وہ پورے کائنات کو کھا جانا ہے. اب یہ نہیں کہ اب لوگ یہ نہیں، بلکہ رمضان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی، تو اس سے پہلے کس طریقے سے ہمیں رمضان کو اچھے طریقے سے مینٹین کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جو ہی رمضان آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل چوبند ہو جاتے، چاقو چوبند بالکل، اور بالکل تیاری کے ساتھ جو رمضان کو. اور پھر امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایسے کمر بستہ ہوتے نہ خود رات کو سوتے بلکہ خود بھی بیدار رہتے اور گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے. اب ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بندہ چلو خود تھوڑی بہت تیاری کر بھی لے، بچے سونے دو بچوں کو مطلب یہ ہے کہ اب والدین کا یہ کام ہے کہ رمضان سکھایا جائے. ہمارے والدین جب حیات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جوائے رحمت و جگہ عطا فرمائے، ابو کی عادت مبارکہ تھی کہ ابو تہجد میں ہمیں اٹھاتے تھے، تہجد پڑھواتے تھے کہ رمضانوں میں عادت بناؤ، رمضانوں میں عادت بنتی ہے. اور جبکہ ہماری کھانے کی تو جوانیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کی اتنی وہ نہیں ہوتی کہ صبح، مگر اہمیت نہیں دے رہے. امت کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے حوالے سے ایک اچھی بات فرمائی ہے آپ نے کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے. اور یہودی اور نصارہ کے روزے میں اور مسلمانوں کے روزے میں فرق کرنے والی چیز جو ہے سحری ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم جو اس سے غفلت برتتے ہیں. اب سحری کے اتنے فائدے کہ سحری میں تھوڑا سا اٹھ جائے، اٹھ کے قرآن کی تلاوت کر لے، تہجد پڑھ لے، ہلکی پھلکی ہی کھا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشادات میں، آج پوری کائنات کی تحقیقات، ایسے ہی
خربوں اربوں ڈالر خرچ کر کے آج اس نہج پہ آگے بیٹھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں فرمایا ہے وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ صحت کے لیے اور زندگی کے لیے بہترین عمل ہے، اور ہزاروں دواؤں میڈیسن سے بہتر ہے۔ کورونا کو دیکھ لیں آپ، کورونا کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے، آج کہہ رہے ہیں ہاتھ دھوئیں، ہمارا اسلام تو ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ 5 مرتبہ جو دن میں آپ ہاتھ طہارت اختیار کریں۔ تو یہ ہے کہ رمضان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے گزارا ہے، اور پھر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارے اکابر کو لے لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور پھر جو ہے ایسا ہوا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کا 61 قرآن مجید ختم ہوتی تھی، 30 دن میں 30 رات میں ایک تراویح میں ختم ہوتی تھی، یہ ملا کر 61۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ ہماری غفلت کا وہ ہے کہ ابھی دیکھیں رمضان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، شروع ہوتے ہی ہمارے نوجوان کے اندر جو 2-3 دن بڑے جذبے کے ساتھ مسجد کی طرف رخ کریں گے۔ اب تو بہانے بھی آ گئے کہ سندھ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، انہوں نے لگا دی، اور یہ ہے کہ ایسے رمضان گزارنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ جو رمضان کے فوائد ہے، جو مقاصد، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور جب چاند نظر آ جاتا ہے تو اللہ بزرگ و برتر شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، ٹوک لگا دیتے ہیں، اور شریر جنات کو بھی، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور رحمت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، اور جو ہے اللہ تبارک ہر رات جو ہے فرشتے سطح آسمان دنیا پر تشریف لا کے فرماتے ہیں کہ شر کرنے والے اپنے شر سے رک جا اور نیکی کی طرف بڑھ جا تاکہ اللہ تیری مغفرت فرما دے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہر رات جو ہے لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے جہنم سے جو ہے اللہ تعالیٰ خلاصی ملتی ہے، اور پھر انہی رمضانوں میں امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ انہی رمضانوں کے آخری طاق راتوں میں ایک عظیم ترین رات مسلمانوں کو اللہ نے عطا کی ہے، اور امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ طاق راتوں کے اندر ہے، اور ایک رات 70 سالوں سے بہتر ہے، عبادت سے بہتر ہے۔ تو ایسی عظیم رات اس امت کو دی گئی ہے، اور امت اگر اس چیز کو حاصل نہ کرے، امت اگر ان چیزوں کو نہ لے تو پھر تو ہلاکت ہی ہے۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ اس میں ہلاکت ہے سراسر، اور امت کی اس وقت جو توانائیاں اور کوششیں ہیں وہ مال و زر کمانے میں زیادہ صرف ہو رہی ہیں۔ اور دوسری یہ چیز، کیونکہ فیض بھائی یہاں تشریف فرما ہے، حکمت سے بڑا گہرا تعلق ہے، یہ ایک جو شکم سیری کا ایک مسئلہ ہے، اور پھر ماہ مبارک میں آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ سینے میں جلن ہے، پیٹ میں درد ہے، تو خدا را اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فیض بھائی کچھ ذرا اس بارے میں بتائیے کہ یہ تو ایک بڑا اہم مسئلہ بن چکا ہے، سب سے زیادہ کالز اس پہ موصول ہوتی ہیں کہ آپ صحت کے حوالے سے بتائیے۔ جی دیکھیں، رمضان تو آیا ہی اسی لیے کہ ہم کہتے بھی ایسے جسم کی زکوٰۃ ہے، بہت خوب۔ تو رمضان میں تو احتیاط کرنی ہے کہ ویسے بھی شکم سیری ٹھیک نہیں ہے، اعتدال پسندی ہر چیز میں ہونی چاہیے، غذا میں بھی۔ اگر ہم 2 کاموں پر ان دنوں میں کنٹرول کر لیں، ایک اپنے ہاتھ پر اور ایک اپنی زبان پر، تو کمال ہی ہو جائے۔ اگر دسترخوان پہ ہم اپنا ہاتھ جو ہے نا قابو میں رکھیں تو اتنے فائدے ہیں ہمارے ایک ایک جسم کے اعضاء کے لیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے تو زیادہ فائدہ ہے جو پرہیز ویسے ہی کرتے ہیں مختلف بیماریوں میں۔ تو رمضان کا مہینہ ایسا ہے، وہ روزہ رکھیں تو 14-15 گھنٹے تو ویسے ہی پرہیز میں بالکل ٹھیک ہے۔ تو صحت کے حساب سے خوراک یہ ہونی چاہیے کہ سادی غذاؤں پہ آ جائیں۔ رمضان آپ کو مل رہا ہے، ویسے بھی سادی غذا، لیکن آج کل ہمارے یہاں معاشرہ یہ ہے کہ جیسی افطاری ہوتی ہے پورا دن تو بھوکے رہے، پھر کہتے ہیں کہ بھائی روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہمارا وزن کم نہیں۔ وزن کیسے کم ہو؟ وہ جب سے افطاری کرتے ہیں تو ایسے کہ سحری اتنی کر لیتے ہیں کہ اس کو ہضم کرتے کرتے افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو اس میں خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر خیال کریں گے تو صحت اچھی رہے گی۔ اور میری تو یہ رمضان آ رہا ہے تو اس رمضان کو ایسا کریں کہ آپ صحت رہیں گے، آپ خود بڑے خیال کریں۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، بچے وہی کام کرتے ہیں جب بڑوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بھی آسرا نہیں کر رہے، تو خدا را سادگی کی طرف آ جائیں۔ یہ سادی غذائیں جتنی ہوگی، پھر وہ سینے کے معاملات، جلن کے جو جیسے بتا رہے ہیں، معدے میں جلن وغیرہ رہتی ہے تو اس سے بھی فرق، اور کوشش کریں کہ اسلام کے اوپر آ جائیں۔ ہمارا دین جیسے بتا بھی رہے ہیں علماء کرام کے دین حیات ہے، تو طب بھی جو ہے نا طب اسلامی یعنی کہ دین سے جو صحت سے متعلق ہے، کھانے سے پہلے پانی پئیں، کھانے کے بیچ میں پانی پئیں، بعد میں نہ پئیں، اور سادی غذائیں ہوں گی تو اس کو ہضم کرنا اور آسان ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں، آج کل جگہ جگہ دیکھیں، رات میں ہمارے خاص طور پہ کراچی میں پراٹھے
اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ کھانے کے لیے دن بنایا ہے. دن بنا یہ قدرت آج نئی سائنس تحقیق بھی ثابت کر رہی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو آپ کا معدہ آٹومیٹک کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ہمارا کلچر ایسا ہو گیا اب رات میں ہی ہم نے کھانے شروع کر دیے, پھر بیماریاں عام ہو رہی ہے, کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہو رہا ہے, کوئی شوگر کا پیشنٹ ہو رہا ہے. تو بیماریوں سے بچنا ہے تو جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن دیا کھانے پینے کے لیے, دن میں کھائیں اور اپنی زندگی کے اندر فروٹ کو شامل کریں. مرغن غذاؤں سے بچیں, سادی غذائیں, خاص طور پہ آج کل یہ برگر ہو گئے, پیزاز ہو گئے, تو یہ ان چیزوں نے تو ہماری قوم بلکہ نسل کو تباہ کر دیا. سادی غذاؤں پہ آ جائیں گے. آپ دیکھیں ہم شہروں میں رہتے ہیں, ہماری عمر دیکھیں, اور جو دیہاتوں میں اب بھی سادی غذائیں کھا رہے ہیں. ہم بوڑھے نظر آتے ہیں, وہ ہماری عمر کے جوان نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کی سادی غذائیں. اس لیے میں چاہتا ہوں پیغام بھی ہے کہ 21 کے ذریعے کہ سادی غذاؤں پہ آ جائیں, اپنی عمر کو بھی بڑھائیں, اپنی صحت کو بھی اچھا کریں. کیا اچھا پیغام دیا ہے, کیونکہ فیض بھائی کیونکہ حکمت کو سمجھتے ہیں اور اکثر ان معاملات پر ان سے گفتگو رہتی ہے, اس کی اہمیت کو سمجھے کہ ماہ مبارک جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے بڑی خوبصورت انداز میں اس کی تشریح فرمائی ہے کہ نا جتنا اس وقت پرہیز کیا جائے زیادہ بہتر ہے. اور یہ جو توازن کے بارے میں بھی آپ نے ایک بڑا خوبصورت بات یہاں پہ کہی ہے کہ یہ جو دن کا وقت ہوتا ہے یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں, رات کو کوشش یہ کی جائے کہ تھوڑا کھایا جائے. لیکن یہاں معاملات بالکل الٹے ہیں, جس کی بھی آپ نے نشاندہی کی کہ رات کو میں یہ دیکھتا ہوں اکثر حیران رہ جاتا ہوں کہ 3 بجے یہ کھانا ڈیلیور کرنے والے سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کھا رہے ہیں راتوں کو. ابھی میں وہ فوڈ پانڈا کا دیکھ رہا تھا, جی 12 بجے سے 4 بجے تک کا پیک ٹائم ہے, رات 12 سے صبح. میں بھی اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں آپ سے. فی الوقت ایک چھوٹی سی بریک میں نے لینی ہے, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے کے جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ ماہ مبارک کے حوالے سے, اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور ساتھ ساتھ کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم پروگرام میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات کی جائے. پروگرام میں ایک اور بڑے خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور کوشش ہماری ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات پر گفتگو کی جا سکے, سماجی مسائل ہوں, معاشرتی مسائل ہوں یا معاشی مسائل ہوں. اب یہ سوسائٹی میں جس طرح سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے مختلف قسم کے, جس میں بچوں سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے, بڑی تشویشناک بات ہے. پرائم منسٹر نے چند دن پہلے اپنی ایک اسپیچ کے اندر ایک چیز کی نشاندہی کی تھی. میں اس کے اوپر تو خیر تبصرہ کرنے کے اس میں نہیں ہوں کہ یہ کہا جائے کہ ان کا کیا مقصد تھا, کیا بتانے کی وہ کوشش کر رہے تھے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن میسیج جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اب سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اس کی چاہے کوئی بھی وجہ ہو لیکن اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, پہلے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس طرح کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کے علاوہ اور جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ایک اور بڑی خاص شخصیت مہمان ہماری یہاں پر موجود ہیں. ان کو ہم یہاں پر خوش آمدید کہیں گے, اور ان سے ہماری گفتگو کی ان سارے معاملات پر حمید الوانی صاحب جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں. انہیں سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا. سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور خاص طور پہ اس حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں میں آگہی پہنچائی جائے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. صاحب یہ ایک بڑا اہم ایشو جس کے اوپر ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے جو گفتگو کی ہے, میں چاہوں گا ذرا سننے والوں کی جو سماعتیں ان کی نظر ہو جائے کہ یہ مسئلہ ہے کیا. اس کے اوپر ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے کہ یہ جو چائلڈ ابیوزز کے جو کیسز ہو رہے ہیں, وہ کہ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ کہنا درست نہیں ہے, جو کہ ہم نے ویسٹ میں جا کر دیکھا اور دنیا میں جہاں جہاں موقع ملا وہاں یہ دیکھا کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں. گو کہ یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ وہاں ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں بھی ہونا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے. جی دیکھیں, میں سب سے پہلے تو کہوں گا کہ ہمارے پاس چائلڈ سیکشول ابیوز جو جنسی تشدد ہے بچوں کے ساتھ, یہ دن بدن گائے بگائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہے زیادہ تر جو بچے وکٹم ہوتے ہیں وہ 5 سے 6 سال کی عمر سے لے کے 15 سال کی عمر کے بچے اور بچیاں وہ وکٹم ہوتے ہیں. جیسے کہا آپ نے کہا کہ کوئی ہم اس طرح تو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جی یورپ میں ہوتا ہے تو یہاں بھی ہوتا ہے, تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. لیکن جو کیسز ہو رہے ہیں ایوریجن روز 9 سے 12 بچے چائلڈ ابیوز ہوتے ہیں, جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں.
جو رپورٹ ہوتے ہیں میں یہ وہ بتا رہا ہوں اور جو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہیں جو اخباروں میں یا سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ وہ آتے ہی نہیں ہیں, جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ تمام چیزیں. اس میں دن بدن اضافہ. اس میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس اس میں. اچھا, اس میں 3 جو سیگمنٹس ہیں کہ ان 3 لوگوں نے ہمیں اس میں بڑا اہم رول پلے کرنا ہے. ایک تو ہمیں اس بچے نے خود اہم رول پلے کرنا ہے. وہ بچہ جب اہم رول پلے کر سکے گا جب اس کو ہم اویئرنیس اور اس کی ہم جانکاری دیں گے کہ آیا وہ اپنے آپ کو ایسے ابیوز ہونے سے کس طریقے سے بچائے, کس طرح پروٹیکٹ. دوسرا اس میں پیرنٹس کا اور سوسائٹی کیا رول ہے, ان کا کیا رول ہونا چاہیے, ان کو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے. تیسرا, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بچہ ابیوز یا بچی ابیوزڈ ہو جاتی ہے تو اس کا پوسٹ سینیریو کیا ہے, اسے ہم کس طریقے سے ہمیں اس کو پھر دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, ٹراما سے کیسے نکالیں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ تمام 3 فیکٹرز ہیں جن پہ ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس کی. جیسے کہ ہمیں سب سے پہلے تو بچوں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ بچوں کو آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتانا چاہیے. اور ایک بچہ جو ہوتا ہے نا وہ 16 سے 18 گھنٹے گھر میں گزارتا ہے, 4-6 گھنٹے اسکول ہوتا ہے یا تو اس کے جو پیرنٹس ہیں, گھر کے لوگ ہیں, ان کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے بارے میں ان سے ڈسکس کریں. اکثر ہمارے ہاں اسپیشلی دیہات وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, اپنے بچوں سے ڈسکس نہیں کرتے ہیں. میں کئی جگہ پہ جاتا ہوں ایز اے سوشلی, جا کے انٹیریئر سندھ کے رورل پارٹس میں بھی اس پہ اویئرنیس کے چھوٹے بڑے سیمینارز ہیلڈ کرتا ہوں اور اویئرنیس دیتا ہوں. تو وہاں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ایسی باتیں بتا رہے ہیں, اس سے تو بچے کی معصومیت ختم ہو جائے گی. تو یہ ہمیں وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اسے اویئر کرنا چاہیے کہ ان کو کس طریقے سے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں, اور جسم کے جو حساس حصے ہیں, جو پرائیویٹ باڈی پارٹس ہیں, ان کے بارے میں اسے اویئر کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اس کو بچانا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جائے تو اس صورتحال میں, اس مشکل میں, اس گھڑی میں اس کو کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے یا نکل آنا ہے. اور بدقسمتی سے سو انفارچونیٹ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں زیادہ تر 95% جو بچے ابیوز ہوتے ہیں اس میں انسیسٹ یعنی آپ کے ریلیٹیوز, جان پہچان والے, کزنز, چاچا, ماما, شاپ کیپر, پڑوسی, ٹیچر, عزت و احترام کے ساتھ مولوی صاحبان اور وین ڈرائیور, اسکول ڈرائیور, یہ تمام لوگ زیادہ تر 95 وہ لوگ ہیں یا ان کو بچہ جانتا ہے یا فیملی ان کے اس گرد سرکل میں. اور یوجلی آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اکثر وہ بچہ ابیوز ہونے کے بعد اکثر آپ سنتے ہیں ہوں گے کہ وہ مرڈر ہو جاتا ہے. اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کلپریٹ ہوتا ہے اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کل کا کوئی یہ ابیوز ہوا تو بچہ کہیں بول نہ پڑے اور میں پوائنٹ آؤٹ نہ کر دے اور میں پکڑا نہ جاؤں, تو اس وجہ سے پھر الٹیمیٹلی وہ اس بچے کو مرڈر کر دیتا ہے. اس میں پیرنٹس کو بھی بہت ہے, کمیونیکیشن گیپ کی بھی بہت کمی ہے ہمارے پاس. ہمیں بچوں کے ساتھ بہت کمیونیکیشن کرنی چاہیے. ہم نوٹ ہی نہیں کرتے کہ بھائی ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے ساتھ اسکول میں فرینڈس کون ہیں, کس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ اسکول سے واپس آتا ہے. اگر ہم نے بچے کو 10 روپے دیے بیٹا جا کے ٹافی لے آؤ دکان پہ, تو وہ 20 روپے کے چپس کیسے لایا. ہم خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ 10 کی جگہ 20 کا سامان لے آیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. جو بھی کلپریٹ ہوتا ہے وہ ایزی ٹارگٹ بناتا ہے. وہ پہلے اس کا اعتماد لیتا ہے, اس کا ٹرسٹ لیتا ہے, بیٹا یہ لے لو, آ جاؤ دکان کے اندر, اٹھا لو تمہاری اپنی ہے, چلو پیچھے سے چپس کا وہ لے کے آتے ہیں گودام سے یا گھر سے, یا اس طرح اس کا پہلے ٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے. اور وہ بچہ جو ہے نا اس چیزوں, ہمارا بچہ اسکول گیا, واپسی میں اس کے بیگ سے موبائل نکلا, کون دیا, ہم بیگ چیک کرنے کی مطلب کبھی بھی تکلیف نہیں کرتے ہیں. اس میں 54% یاسر بھائی 54% لڑکیاں اور 56% لڑکیاں اور 44% لڑکے ابیوز ہوتے ہیں. یہ فگر تو میں وہ بتا رہا ہوں جو ایوریجن ہے. ہر سال اس میں تھوڑا سا فلیکچویشن رہتا ہے, لیکن عموماً تقریباً یہ بچے اس طرح ہوتے ہیں. اب بچہ کیسے ہوتا ہے, وہ شاپ کیپر پہ جاتا ہے, وہاں لوگ بیٹھے ہیں دیتا ہے, وہاں بڑے اپنے سے بڑے لوگوں سے دوستیاں کرتا ہے. ان کو چھوٹے بچوں میں بڑا کریز ہوتا ہے, بائک بھی چلاؤں, یہ بھی کروں,
وہ چیز بھی لے لوں, ٹچ موبائل یا اینڈرائڈ سیٹ بھی یوز کروں, تو وہ جو ہوتا ہے نا اسے مختلف طریقوں سے اس طرح بہلاتا ہے, ورگلاتا ہے. یہ تمام چیزیں اکثر و بیشتر ہوتی ہے. اور لڑکیوں میں اکثر بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی اپنے ریلیٹیوز کے ہاں رہنے جاتے ہیں, نیبرہڈ میں ہو جاتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں. یا ہم کسی بچوں کو اکثر نوکروں کے یا ملازمین کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں, اور اس طرح, اور وہ ڈر و خوف سے بچے پھر ڈر و خوف سے بتاتے نہیں ہیں, کیونکہ پیرنٹس کا ان کے ساتھ فرینڈلی رویہ نہیں ہوتا ہے, وہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, تو وہ ڈرتے ہیں کہیں بتائیں. تو دیکھیں ہم سے سب سے پہلے پیرنٹس کو کیا, ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہوگا نا, اپنے بچے پہ اعتماد کرنا ہوگا. میں نے اکثر بیشتر دیکھا ہے سوسائٹی میں بچوں کو کہا جاتا ہے تمہارے اگر اس نے کچھ کہہ دیا کہ انکل ہیں یا کوئی ریلیٹیو ہیں مجھ سے اس قسم کا کوئی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی, تو سب سے پہلے ہم بلیم اپنے بچے کو دیتے ہیں. انکل یا وہ کزن یا وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا, تم غلط ہو. اس کی آواز وہیں دبا دی جاتی ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی غلط چیز کہہ رہا ہوں, غلط چیز. تو یہ ساری سچویشن ہے جس میں ہمیں اپنے بچے پہ سب سے زیادہ اعتماد کرنا ہوگا. اس میں پیرنٹس کو سب سے, اسی طرح ہمیں کیریکولم میں اپنے تعلیمی اداروں پہ کیریکولم میں اس کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, ویڈیوز کے ذریعے, آڈیوز کے ذریعے, کارٹونز کے ذریعے, پمفلیٹس کے ذریعے ہمیں ان بچوں کو اس چیز میں کیریکولم میں ڈالنا ہوگا. جبکہ یہ شہروں میں کچھ حد تک پرائیویٹ اسکولز میں تو آپ کہہ سکتے ہو, لیکن دیہات میں میجورٹی بچوں کو دیکھیں, وہاں میں خود اسپیشلی ٹھٹا سے بلانگ کرتا ہوں, ایک گھر میں اب 10-10 12-12 بچے ہیں, اوور پاپولیٹڈ ہے, اور ہمیں بچے بدقسمتی سے یاد ہی نہیں ہوتے. گلی میں کھیل رہے ہیں, اس ٹائم یاد آتا ہے کہ جی وہ پپو یا گڈو دوپہر کے کھانے پہ نظر نہیں آ رہا, پھر پتہ چلتا ہے وہ کہتا ہے یوں جا رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے فلانے شخص کے پیچھے جا رہا تھا. الٹیمیٹلی وہ بچہ ابیوز ہو جاتا ہے. اور محلے داروں کی بھی ذمہ داری ہے, کسی ان نون کو دیکھتے ہیں محلے میں, کسی سسپیشیس پرسن کو دیکھتے ہیں تو اس پہ نظر رکھیں کہ کون ہے, کس کے پاس آیا ہے, کیوں آیا ہے, کیوں اتنی دیر سے کھڑا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, اس کے بعد بھی ہمارے گورنمنٹ میں بدقسمتی سے کہتے ہیں جو سرکاری فلاز بھی ہیں, ہماری بہت ساری چیزوں میں فلاز ہیں. پولیس کو ہمیں سینسٹائز کرنا پڑے گا, ریفارمز لانے پڑیں گے. آپ اکثر و بیشتر دیکھیں کہ کوئی لوگ اگر ایسی, تو پہلے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہماری بدنامی نہ ہو جائے, اس کے بارے میں اگر بتائیں, اس کو پتہ چلے گا ہمارے بچے کے ساتھ, یا اس کو پتہ چلے گا, تو وہ بدنامی کے ڈر سے نہیں بتاتے. دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کہ جی گاؤں کا بڑا آئے گا, وڈیرا آئے گا, چودھری صاحب آئے گا, اس سے مشورہ کریں, پھر 6-8 لوگ کٹھے ہوں. تھانے پہ اکیلے جاتے ہوئے پولیس فرینڈلی اتنی نہیں ہے, ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, ڈر لگتا ہے. پھر وہ کٹھے ہوں, تب تک کیا ہے اس کے سمٹمز ضائع ہو جاتے ہیں, میڈیکلی بھی سمٹمز ضائع ہو جاتے ہیں, وٹنسز آپ کے مس ہو جاتے ہیں, آپ کے جو اس کے ساتھ ایویڈنسز ہیں وہ مس میچ ہو جاتے ہیں, جس کا الٹیمیٹلی فائدہ کلپریٹ کو ہو جاتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کو ابھی حمید صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے. ابھی موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو بہت ساری اور چیزیں ہیں جس کے اوپر بہت کچھ ہے کہ گورنمنٹ کو کیا ہے, کورٹس کا کیا رول ہونا چاہیے. جوڈیشری میں لوگ رول جاتے ہیں, آپ بلیو کریں گے کہ آیا یہ کیس کرنے کے بعد ایک تو بیچارے بدنامی کے ڈر سے, دوسرا تاریخ پہ تاریخ. ہاں, اور اس میں ایک بہت اچھا گورنمنٹ نے کام کیا ہے, جو زینب الرٹ ریکوری اینڈ رسپانس بل پاس کیا ہے نیشنل اسمبلی نے, جس کا جورسڈکشن پورا پاکستان ہے. اس میں یہ کیا ہے کہ انہوں نے اگر 2 گھنٹے تک اس کی کوئی FIR نہیں ہوتی ہے, تو اس پولیس افسر کے خلاف فوری طور پہ اقدامات کیے جائیں گے. اسپیشل کورٹس میں اس کو کیسز چلائے جائیں گے, جس میں 3 سے 6 مہینے کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور جو اگر کلپریٹ پہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو لائف امپریزمنٹ میں عمر قید کی سزا ہے. یہ تمام چیزیں اگر وہ سرکاری افسر 3 مہینے میں اس کو دیے گئے ہیں, پولیس کو افسر کو جو بھی IO ہے, انویسٹیگیشن آفیسر ہے, جو بھی اس کیس میں مقرر ہے, وہ 3 مہینے میں انویسٹیگیشن نہیں کر پاتا, تو اس کو بھی 2 سال کی پنشمنٹ پلس فائن دیا گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے امپلیمنٹیشن ول کا کمی ہے, ہمیں امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. اور آؤٹ آف کورٹ بھی آپ کے بہت سارے چیزیں مکمکا ہو جاتا ہے, منا لیتے ہیں, سیٹلمنٹ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس ہوتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں. تو ایسی چیزوں میں یہاں کئی قانون میں دیت اور وغیرہ کو استعمال, قصاص کو یوز کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کے ہمیں کورٹس کو اجتناب کرنا ہوگا, تاکہ جو ریئل کلپریٹ ہے, جو اصل مجرم ہے, وہ کیفر کردار تک. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ سوسائٹی کے اندر اس کا جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ پڑے, نظر آئے, جسٹس ہو.
اور معاملہ جو بہتری کی طرف جائے. وقت کیونکہ محدود ہے مفتی صاحب، ایک موضوع بڑا اہم کیونکہ اس کے اوپر آ گئے اور ہم نے پروگرام کے آغاز میں تو کیونکہ ماہ مبارک کے حوالے سے گفتگو کی، میں آخری چند جملے چاہوں گا اس حوالے سے، اس اہم اور حساس موضوع کے حوالے سے چاہوں گا آپ جو ہے وہ سننے والوں کی ذرا نظر کیجیے کہ اس کو کیسے بچا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ جب بات ہوتی ہے بچے کو سمجھانے کی یا معاملات کو سمجھانے کی، اب اللہ پاک و برتر جب بندے سے مخاطب ہے تو اس کو تمام چیزیں کھل کر بیان کرتا ہے کہ کیا اس کے لیے فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم جب انسان ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، جب یہ تمام چیزیں شیئر کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں تھوڑی سی جھجک ہے. ایسا کیوں ہے؟ ذرا چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو کر لیں. ایک بات تو یہ ہے، اس میں موضوع تو بڑا حساس ہے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں. ایک بات تو جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں اور محترم نے وہ مناسب گفتگو کی ہے، اور میں سب بات سے تقریباً ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ہر معاشرے میں ہر جگہ پہ ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہیں. سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ فیملی کو جو وہ ہے ان کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ذمہ داری کا مظاہرہ. باقی بچے کو تعلیم دینا، دیکھیں اس میں کوئی منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچے کو اسلام خود کہہ رہا ہے کہ اسلام کی وہ ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی ترغیب دو. جی. جو نماز کی ترغیب دو، یعنی اب اس کو ترغیب دینی، اب نماز کی ترغیب تو سب سے بڑی ہے نا وہ. اب اس مطلب یہ کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ 7 سال کے بعد وہ ترغیب کے قابل ہو گیا ہے. ایسا ہی. اور اس کو ترغیب دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب جیسے آپ گھر کا ماحول بنائیں گے نا، گھر کے ماحول میں بڑا جان ہوتی ہے اس میں. گھر کے جیسے ماحول بنائیں گے اس ماحول کے مطابق بچے ڈھل بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان تمام مسئلوں میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی چیز میں اسلام نافذ نہیں کر سکتے، کم سے کم اس والے مسئلے میں تو اسلام کو نافذ کر دیں. اسلامی قوانین کو اس پہ نافذ کر دے. آپ اس جرائم کے سدباب کے لیے اس سے آسان کوئی حل نہیں ہے. اصل میں پاکستان میں، ہمارے ملک میں اس وقت تک ابھی تک جو ہے نا اس قسم کے واقعات جتنے بھی رونما ہوئے ان کو منظر عام پہ اس طریقے سے نہیں لایا گیا، یا تو اس کو جو ہے وہ نہیں بنایا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ سزا کا اگر عمل صحیح ہوگا، ایگزامپل اگر سیٹ کی جائے گی تو اس کے بعد واقعات میں روک تھام ہو سکتی ہے؟ بالکل، لوگوں کے لیے مثال بنایا جائے، مثال ایک سیٹ کی جائے اور دنیا کو یہ پیغام دے کہ بھائی ہمارا اسلام اس مسئلے میں بہت گہرا نظر رکھتا ہے اور اس میں سخت ہے. بالکل، بچوں سے ہو یا بڑوں سے، ہم اسلام، ہمارا اسلام، اور ہم دنیا کی نہیں سن سکتے اس مسئلے پہ. اس مسئلے پہ ہم اپنے قرآن کی سنیں گے، ہم اپنے نبی کی سنیں گے، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنیں گے. انہوں نے جیسا رویہ کیا ویسے ہم رویہ کریں گے مجرم کے ساتھ. تو وہ ایک سسٹم جو ہے خود بخود نافذ ہو جائے گا. اور جب یہ مثال بن کے سامنے آئے گا اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اور سب سے یہ اس میں ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ پورا نظام جو ہے نا کسی بھی کیس کا وہ آئیو کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. وہ آئیو بک رہا ہوتا ہے، جھک رہا ہوتا ہے. وہ سب سے زیادہ جو نا میں بہت معذرت سے دلالی آئیو کر رہا ہوتا ہے ان معاملات پہ. وہ آئیو کے اگلے کو بھی وہ سیٹلمنٹ کی طرف لے جاتا ہے تاکہ سیٹلمنٹ کر لے، دیکھیں مسئلے کو حل کر لے. تو یہ ہے کہ صرف آئیو تک نہیں، اور ایسے موقع کا کیس سامنے آ جائے تو فی الفور اس کو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں جیسے اسلامی روایات ہے نا اس کے تحت جو ہے نا گواہوں پر منحصر کر کے جو ہے نا. ٹھیک ہے. تو سزا و جزا کا عمل جو ہے وہ شفاف ہوگا تو یقیناً اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رک سکیں گے. اب حمید صاحب، کیونکہ پروگرام کا جو ہمارا وقت ہے وہ تھوڑا محدود ہوتا ہے، یہ موضوع بڑا حساس ہے، میں انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دوں گا. ویسے آپ بڑی دور سے تشریف لے کر آئے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے تھوڑے سے وقت میں بڑی سرحاصل گفتگو کی جس سے یقیناً سننے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. یہ ایشو ایسا ہے کہ اس کو اب ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور شاید اب وقت آ گیا کہ اس طرح اور بہت سارے آگہی کے پروگرامز کیے جائیں جس کے ذریعے دیکھنے والوں کو پتہ چل سکے کہ اس معاشرے میں جو بہت ساری بیماریاں ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اب اس میں چائلڈ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بڑا کام کر رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹس جو ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں خاص طور پہ ابھی کورونا وائرس کی وجہ سے ایک بڑا حساس مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ جو آپ کی اتنی بڑی آبادی ہے اگر یہ ان ایجوکیٹڈ رہ گئی تو پھر آنے والے وقتوں میں آپ کیسے پروڈکٹیو یہ ہو سکے گی اور پھر کیسے آپ اپنے جو ریزلٹس ہیں وہ حاصل کر سکیں گے. فیض سلطان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ وقت دیا، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہے. اور بریک کی طرف جاؤں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہوگی کہ کلام آپ جو ہے وہ ہمارے لیے پیش کریں سننے والوں کے لیے. مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہے اور کھل کر جو ہے ماہ مبارک کے حوالے سے اور اس حساس موضوع پہ بالخصوص آپ نے گفتگو کی. فیض سلطان صاحب، بریک کی طرف جاؤں گا لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم فیض سلطان سے جو ہے وہ کلام سنیں گے اور اس کے بعد پھر آپ بریک کی طرف چلے جائیں گے. جی بسم اللہ. یا رسول اللہ خالی نہ موڑی او طیبہ دے سایاں جگ چھڑ کے سارا او تیرے در تے آیاں
खाली न मोड़ी हो तैबा दसायां जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया रब दा तू जानी रब दा हबीबे दुखियां बीमारां दे दिल दा तबीबे दीदार तेरा या रसूल अल्लाह दीदार तेरा ओ साडियां दवाइयां दीदार तेरा ओ साडियां दवाइयां जग छड़ के सारा ओ तेरे दर ते आया पंज तन दा सदका सानू खैर पावी वक्ते नज़ा दे हो मुखड़ा विखावी एवे नहीं ढोला हो तेरे नाल लाया एवे नहीं ढोला हो तेरे नाल लाया जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया खाली न मोड़ी हो तैबा दसायां जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले कोई अवैसे हो कोई बिलाले तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले कोई अवैसे हो कोई बिलाले शायां तो वदने हो तेरियां गदाइयां शायां तो वदने हो तेरियां गदाइयां जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया और मक्ता है दर दर तू साथू जफर नहीं मंगीदा जे तू ना मनीवे हो रब नहीं मनीदा दर दर तो साथू जफर नहीं मंगीदा जे तू ना मनीवे हो रब नहीं मनीदा हुण माफ कर चा या रसूल अल्लाह हुण माफ कर चा हो बड़ी दूर आया हुण माफ कर चा हो बड़ी दूर आया जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया खाली न मोड़ी हो तैबा दसायां जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया।